بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين النبي الأمي المكي المدني الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أحسن الصادقين وقولهم الحق. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ گرامی، تین دن قبل ہم نے اسی سورہ مبارکہ کے ذیل میں خسارے سے کیسے بچے کے عنوان پر گفتگو کا آغاز کیا تھا. آج ہماری یہ گفتگو چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، جو کچھ بھی طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ حضرات کی خدمت تک پہنچا سکتا ہوں وہ کوشش ضرور کرتا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ کے ذیل میں آپ کی خدمت میں پہنچاؤں. لیکن جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہے، عزاداری امام حسین سے متعلق کہ رونا، شہید پر رونا آدمیت کی پہچان ہے، آدمیت کی نشانی ہے. جناب آدم کے دو بیٹے، ایک قابیل دوسرے جناب حابیل. قابیل نے جناب حابیل کو شہید کر دیا. ظاہر ہے کہ دونوں بیٹے جناب آدم کے ہیں، قتل کرنے والا بھی جناب آدم کا بیٹا ہے اور قتل ہونے والا بھی جناب آدم کا بیٹا ہے. مگر تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب آدم جب آئے، اس کو چونکہ جناب آدم مکے میں تھے کہ جب جناب حابیل کی شہادت ہوئی ہے تو کچھ آثار نمایاں ہوئے تھے. جناب آدم نے جبرائیل سے پوچھا تھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے. جناب آدم جب تشریف لائے تو وہاں گئے جہاں جناب حابیل کو دفن کیا گیا تھا، اور قبر حابیل پر بیٹھ کر کے بہت دیر تک روتے رہے، اور جب اٹھے تو قابیل پر لعنت کرتے ہوئے اٹھے. حابیل بھی جناب آدم کا بیٹا، قابیل بھی جناب آدم کا بیٹا. سمجھدار بزرگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں میراث کو تقسیم کر دیا کرتے ہیں. جناب آدم نے اپنی میراث کو تقسیم کیا، شہید کے اوپر آنسو بہائے اور قاتل کے اوپر لعنت کی. بتایا کہ یاد رکھو جو شہید ہوتا ہے اس کے حصے میں آنسو آتے ہیں، جو قاتل ہوتا ہے اس کے حصے میں لعنت آتی ہے.
آپ یہ بتائیے کہ نسل جناب آدم کس سے چلی؟ حابیل سے چلی یا قابیل سے چلی؟ تو حقیقت یہ ہے کہ نہ حابیل سے چلی نہ قابیل سے چلی، اس کے بعد جو اولادیں ہوئی ہیں ان سے چلی ہے۔ لیکن اگر کسی کو ضد ہو تو ایک بڑے مشہور خطیب کا جملہ ہے، اگر کسی کو ضد ہو کہ نہیں صاحب نسل جو چلی وہ حابیل سے چلی اور قابیل سے چلی، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ضد ہو تو اس کو پہچان ہم بتا دیتے ہیں۔ اگر کوئی قاتل کا ساتھ دیتا ہوا نظر آئے تو قابیل کی نسل سے ہے، شہید کا ساتھ دیتا ہوا نظر آئے تو حابیل کی نسل سے۔ سلوات پڑھیے محمد والے۔ حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ نسل جناب آدم بعد والے اولاد سے چلی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک تفصیلی بحث ہے خود اپنے آپ میں کہ جناب آدم کی اولادیں کس طریقے سے ہوئی ہیں۔ فی الحال ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ توجہ کریے گا، اسی سے متعلق گفتگو کر کے اور آگے بڑھنا ہے ہمیں۔ قابیل قاتل تھا، آج بھی چاہے ہم ہوں آپ ہو کوئی بھی مسلمان ہو، جیسے ہی قابیل کا نام آتا ہے تو کہتے صاحب بہت اس نے غلط کام کیا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، یا جملہ بدلوں کہ اس نے نبی زادے کا قتل کر دیا۔ تو ہماری بات پہنچے گی جملہ بدلنے کے بعد، نبی زادے کا اس نے قتل کر دیا۔ مگر کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ صاحب آپ کون ہوتے ہیں قابیل کو برا کہنے والے؟ ابھی تک آپ نے ہم نے تو نہیں چیز سنا کہ کسی نے کہا ارے صاحب ہم کون ہوتے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں کہ قابیل کو ہم برا کہیں؟ قابیل جانے اور اللہ جانے، کوئی نہیں کہتا ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ یزید نے نبی زادے کا قتل کیا تو بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے صاحب آپ کیوں یزید کو برا کہتے ہیں؟ یزید جانے اللہ جانے، یہ کیا بات ہے بھائی؟ قتل اس نے بھی کیا، قتل اس نے بھی کیا، تو معاملہ کیا ہے؟ ذرا اس کو اس طرح سمجھیے گا کہ دو قتل ہوئے شہر میں، بہت ساری آپ جو ہے وہ واقعات دیکھتے رہتے ہیں۔ دو قتل ہوئے، ایک قتل کرنے والا جو تھا وہ لاوارث تھا، لہذا اسے گرفتار کر لیا اور پولیس نے لے جا کر کے جیل میں ڈال دیا۔ دوسرا قاتل جو تھا وہ پیسے والا تھا، ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا کہ جو بہت بڑا گھرانہ تھا، بڑا منصب والا، پیسے والا، دولت والا، لہذا طے ہوا کہ بھائی اچھے سے اچھا وکیل دیا جائے اور یہاں سے لے کے دلی تک پیسہ بچھا دیا جائے تاکہ اسے بچا لیا جائے۔ ارے صاحب واقعہ تو ایک ہی جیسا ہوا ہے، وہ بھی قاتل ہے یہ بھی قاتل ہے، تو کہا آپ سمجھے نہیں، وہ بیچارہ لاوارث تھا لہذا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، یہ اس کے وارث بھی موجود ہے، اس کے ساتھ دینے والے بھی موجود ہے۔ اب میں جملہ کہوں قاتل لاوارث تھا لہذا اس کے بارے میں کوئی نہیں بولتا ہے، یزید کا پورا خاندان موجود ہے لہذا یزید کے دفاع میں کھڑا ہوا ہے، یزید رحمت اللہ علیہ ہے۔ اور آپ لعنت کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ تمہاری اپنی بات نہیں ہے، یہ تم بتا رہے ہو کہ تمہارا تعلق وہاں سے ہے جس کو بنی امیہ کہا جاتا ہے، ان کے خون میں اہل بیت کی دشمنی تھی۔ ایک سلوات پڑھیے تو یزید کی بڑی طرفدار ہے اور قابل کا کوئی طرفدار نہیں ہے۔ اب میں اپنے کل کے بیان سے متصل ہو جاؤں، میں نے کل آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں انسان کو خسارے سے تعبیر کیا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، اور میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ انسان جو ہے وہ دو چیز سے مل کر کے بنا ہے، ایک کا نام ہے جسم اور ایک کا نام ہے روح۔ مولا کائنات کا ایک جملہ ہے نہج البلاغہ میں، یہ انسان جو ہے ینطق باللحم، توجہ کریے گا، ینطق باللحم ویسمع بعظم وینظر بالشیب، یہ گوشت کے ٹکڑے سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے اور چربی کے ڈھیلے سے دیکھتا ہے نا۔ یہ ہماری جو چھوٹی سی زبان ہے
یہ مولا کہتے ہیں کہ یہ گوشت کے ٹکڑے سے بولتا ہے. ارے بھائی تو اگر بولنے کی بات ہے تو کسائی کیا جائیے اتنا بڑا ٹکڑا لے کے آئیے. دیکھیے کوئی ایک زبان بھی بول پائے ایسا نہیں بول سکتی ہے. چربی کے ڈھیلے سے انسان دیکھتا ہے تو بڑا سا چربی کا ڈھیلا لے کے آ جائیے. اس میں بصارت آئے گی, دیکھنے کی صلاحیت نہیں آئے گی. ہڈی سے سنتا ہے, ایک چھوٹی سی ہڈی ہے ہوتی ہے کان میں انسان کے, اور اس سے سنتا ہے. تو اب بہت بڑی ہڈی لے کر کے آ جائیے, کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے. تو کہا پھر یہ ہڈی سے کیسے سنتا ہے, چربی کے ڈھیلے سے کیسے دیکھتا ہے, یہ ایک چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے سے کیسے بولتا ہے. کہا اس میں کچھ کمال نہیں ہے, اصل میں اس کے روح میں کمال ہے. یہی تو بات ہوتی ہے, جس دن روح نکل جاتی ہے اس دن نہ آنکھ سے انسان دیکھ پاتا ہے, نہ زبان سے بول پاتا ہے, اور نہ کان سے سن پاتا ہے. تو گویا اصل کمال انسان کے جسم میں نہیں ہے بلکہ روح میں کمال ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ بچہ ہوتا ہے, پھر نوجوان ہوتا ہے, پھر جوان ہوتا ہے, پھر بڑھاپے کی منزل میں آتا ہے اور مر جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. مگر روح جیسے پہلے تھی ویسے ہی بعد میں بھی ہے, مرنے کے بعد بھی ویسے ہی رہتی ہے. یعنی روح میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. اصل تبدیلی کا نام ہے جسم. روح تو بالکل ویسے کو ویسے رہتی ہے, اس لیے کہ روح وہاں سے آئی ہے اور جسم یہاں سے ہے. لیکن وہ جسم بھی ہمیشہ ویسے ہی رہتا ہے کہ جو جیسے بنا تھا. اگر اس کے دل میں, اگر اس جسم میں اہل بیت کی محبت ہو, اگر اس کے دل میں آل محمد کی محبت ہو, تو پیغمبر نے فرمایا من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے وہ شہید مرتا ہے, اور شہید زندہ ہوتا ہے, مردہ نہیں ہوا کرتا. ایک سوال پڑھیے محمد. اگر مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا انسان گھاٹے میں ہے, اور آج ہر پیشے کا انسان, چاہے وہ کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتا ہو, تو ہر آدمی, ہمارا خیال ہے کہ اگر پرسنٹیج کے حساب سے دیکھا جائے تو زیادہ تر یہ رائے بھی ہے کہ صاحب کی ایمانداری میں کیا رکھا ہے. فائدہ تو بے ایمانی میں ہے. کاشتکار سے پوچھئے فائدہ کس میں ہے تو کہتے ہیں بے ایمانی میں فائدہ ہے. تجارت کرنے والے بزنس مین سے پوچھئے بھائی فائدہ کس میں ہے, کہا صاحب بے ایمانی میں فائدہ ہے. آپ کہتی ہے کرتے نہیں ہوتا فائدہ ایمانداری, ایمانداری میں فائدہ نہیں. کاشتکار کہتا ہے ایمانداری میں فائدہ نہیں ہے, بے ایمانی میں فائدہ. تجارت کرنے والا کہتا ہے کہ بے ایمانی میں فائدہ. بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھنے والا کہتا ہے کہ بے ایمانی میں فائدہ. اسمبلی میں بیٹھنے والا کہتا ہے کہ بے ایمانی میں فائدہ. قرآن کا ایک الگ نظریہ ہے, معاشرے کا الگ نظریہ ہے. معاشرہ کہتا ہے کہ بے ایمانی میں فائدہ ہے, قرآن کہتا ہے کہ ایمانداری میں فائدہ ہے. تو اب جس کو قرآن پر یقین ہے وہ ایمانداری کرے گا, جس کو دنیا پر یقین ہے وہ بے ایمانی کرے گا. یہ ہر ایک کی اپنی چوائس ہے, ہر ایک کی اپنی پسند ہے. آپ توجہ کریے گا, میں آپ کو کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے بے ایمانی میں فائدہ ہے کہ نہیں ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن ایک بات ہے, اگر فائدہ ہو بھی تو بہرحال وہ دائمی نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ ایک بات ہے, کہاوت ہے کہ حرام کا مال جیسے آتا ہے ویسے ہی چلا بھی جاتا ہے, اس میں برکت نہیں ہوتی ہے. لیکن جو حلال کا آتا ہے بہرحال پروردگار عالم اس میں برکت دیتا ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی اور مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا, توجہ سے سنیے گا, مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا تو پیغمبر ایک کام یہ کرتے تھے کہ اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے تھے. کچھ تو وہ ہوتے تھے جو بڑے پکے مسلمان تھے, اور کچھ وہ تھے کہ دیکھا دیکھی میں مسلمان ہو گئے تھے. سب تو نہیں ایسے تھے نا کہ بالکل پکے والے تھے. کچھ وہ تھے کہ دیکھا بھائی فلاں صاحب مسلمان ہو گئے تو چلو ہم بھی مسلمان ہو جاتے, رشتے داری میں مسلمان ہو گئے, دوستداری مسلمان ہو گئے. وہ کچے مسلمان تھے, بالکل پکے نہیں تھے. لہذا جب مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا تو پیغمبر ان کچے مسلمانوں کو زیادہ دیتے تھے
اور پکے والوں کو کم دیتے تھے. تو کبھی کبھی کوئی شخص جو ہے کوئی مسلمان اعتراض کر بیٹھتا تھا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی, ہم پکے مسلمان ہیں آپ ہمیں کم دے رہے ہیں, وہ جو کچا پکا ہے اسے آپ زیادہ دے رہے ہیں. نبی کہتے کہ دو طریقے ہیں, ایک اپنوں کے لیے ہے ایک غیروں کے لیے ہے. دیکھیے طریقہ دینے کے لیے دو طریقہ ہوتا ہے, ایک یا سلوک کہہ لیا جائے کہ دو طریقے کے سلوک ہوتا ہے, ایک اپنوں کے لیے ایک غیروں کے لیے. نبی فرماتے توجہ کہیے گا میں نتیجہ دوں گا, پیغمبر فرماتے کہ وہ کچے مسلمان ہیں جنہیں مؤلفۃ القلوب کہا جاتا ہے, یعنی جن کا دل تھوڑا بہت اسلام کی طرف مائل ہے, تو انہیں ہم اگر زیادہ نہ دیں گے تو ہو سکتا ہے واپس پلٹ جائیں. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھلے یہ پکے مسلمان بنے یا نہ بنے, مگر کم سے کم دشمنوں میں جا کے دشمنیوں میں اضافہ تو نہیں کریں گے. اور آپ ہمارے اپنے ہیں, پکے والے مسلمان ہیں, اگر ہم آپ کو کم بھی دیں گے تو بھی آپ ہمیں چھوڑ کے نہیں جانے والے ہیں. اب اسی کو میں اپنے لوگوں میں بات کو جو ہے وہ آپ کے خدمت میں پیش کر دوں. ہمارے شیعوں میں اہل بیت کا چاہنے والا ہے, ایک اہل بیت کا چاہنے والا اور ایک غیر مسلمان. مثال کے طور پہ تعزیے کے سامنے عاشور کے دن ایک غیر مسلمان آتا ہے, مولا ہمارے اولاد نہیں ہے, مجھے اولاد دے دیجیے. ٹھیک ہے, سال بھر کے بعد وہ دوبارہ مٹھائی لیے چلا آ رہا ہے, ہاتھ پھول لیے چلا آ رہا ہے. کسی نے پوچھا کیا بات ہے, خیریت تو ہے, پچھلے سال بھی تم آئے تھے, اس سال بھی آئے ہو, مگر اس سال ذرا دوسرے انداز میں آئے ہو. کہا ہم پچھلے سال آئے تھے, آقا حسین سے ہم نے اولاد مانگی تھی, آقا حسین نے ہمیں بیٹا دے دیا, لہذا ہم منت بڑھانے کے لیے آئے. اب وہیں پر جو جوان ہے یا اہل بیت کا چاہنے والا ہے وہ 5 سال سے مانگ رہا ہے, مولا ہمیں بھی صاحب اولاد بنا دیجئے, مگر اس کو اولاد نہیں ہو رہی. اب وہ انسان سوچنے میں مجبور ہوتا ہے, مولا یہ کون سا انصاف ہے, جو آپ کو نہیں مانتا اس کو آپ نے 1 سال میں دے دیا, اور جو ہم آپ کے اوپر جان قربان کرنے پہ تیار ہیں, آپ ہمیں 5 سال میں بھی نہیں دے رہے ہیں. عجب نہیں ادھر سے آواز آئے وہ غیر ہے تم اپنے ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزو, توجہ کریے گا. وہ غیر ہے تم اپنے ہو. میں جانتا ہوں کہ اگر اسے نہ دیا گیا تو وہ ہمارا در چھوڑ کے چلا جائے گا, لیکن تم ہمارے اپنے ہو. اگر تمہیں 50 سال بھی نہ دیا جائے گا تو ہمارا در چھوڑ کے جانے والے نہیں ہو. تمہیں ہمارے اوپر اعتبار ہے, ہمارے اوپر عقیدہ ہے, تم لینے کے لیے نہیں آتے ہو, تمہارے دل میں ہماری محبت ہے تو ہمارے در پہ آتے ہو. ایسا بات پڑھیے اب ظاہر ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اب ایسی صورت حال جب ہمارے جوانوں کے سامنے آتی, بزرگوں کی بات نہیں کرتا, لیکن نوجوان جب دیکھتا ہے کہ صاحب ایک بے دین انسان ہے اور وہ پھلتا پھولتا چلا جا رہا ہے, جس کو دیکھیے وہ مان دن رات چوگنی ترقی کر رہا ہے, اور ایک انسان وہ ہے جو 24 گھنٹے بیچارہ عبادت اطاعت بھی لگا ہوا ہے, وہ جہاں تھا وہیں کے وہیں پڑا ہوا ہے, جو سوچتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا بات ہوئی, ہم تو ہر وقت تیری عبادت کر رہے ہیں, ادھر سے آواز آتی ہے یہ اس کو دے کر کے امتحان لیا جا رہا ہے, تمہیں نہ دے کر کے امتحان لیا جا رہا ہے. دونوں طریقے ہیں, ایک کو دیا جاتا ہے اس لیے کہ تمہیں دیا جا رہا ہے تو تم اس کا استعمال کیسے کر رہے ہو, اور جس کو نہیں دیا جا رہا ہے اس سے یہ اس لیے نہیں دیا جا رہا ہے کہ تمہیں ہم نہ دے کے تمہارے ایمان کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ تم شکر کرتے ہو یا ہم سے شکوا کرتے ہو. دونوں چیزیں ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہے, ہم شکر پروردگار کریں یا شکوے پروردگار کریں. ہمیں تو ہر حال میں اللہ کے حکم پر تابع رہنا چاہیے. اب آئیے ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے کہ اگر ہم خسارے سے بچنا چاہیں, یہاں تک کہ کچھ باتیں بھی ہم کہیں پہنچانا چاہ رہے تھے, اب تھوڑا ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یا اللہ اگر ہم خسارے سے بچنا چاہیں تو کیا کریں؟ اللہ نے کہا کہ آیت پڑھو, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ.
میرے نبی آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. دیکھیے دو باتیں ہیں. ہم کہیں ٹٹو بھائی ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, منا بھائی ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, محمد علی بھائی ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک طرفہ دعویٰ ہوا. لیکن جب ضرورت پڑی محمد علی بھائی نے کہا ذرا مولانا ہمارا یہ کام کر دیجیے, اور انہوں نے کہا نہیں صاحب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ کون سی محبت ہوئی؟ ہم خالی دعویٰ کر رہے ہیں تو ابھی ادھر سے محبت کا اعلان نہیں ہوا کہ صاحب ہم بھی محبت کرتے ہیں. نہیں, یہ محبت کب برابر ہوگی کہ جب وہ جو چاہتے ہیں ہم وہ کریں تو ہم بھی محبت کرتے ہیں, وہ بھی ہم سے محبت کریں گے. اللہ کہتا اگر تم ہم سے محبت کا دم بھرتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو. دوسرے آسان لفظوں میں ہم کہیں کہ ہم سبھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی مگر ہم نہیں مانتے. اللہ کو تو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے. رسول کو مانتے ہیں, رسول کی نہیں مانتے. امام کو مانتے ہیں, امام کی نہیں مانتے. اللہ چاہتا ہے ہم کو ہی نہ مانو بلکہ ہماری بھی مانو. رسول چاہتے ہیں کہ صرف ہم کو نہ مانو ہماری بھی مانو. یہ بات تبھی جا کے برابر ہوگی. اب اتباع کسے کہا جاتا ہے؟ اتباع کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے نبی کرتے جائیں ہم بھی ویسے ویسے کرتے چلے جائیں, اسے کہتے ہیں اتباع. اس کو کہتے ہیں اتباع. مگر نبی کو نبی مان کر کے ویسے چلنا ہے, نبی کے ساتھ ساتھ, نبی کے پیچھے پیچھے. اگر نبی کو اپنے جیسا سمجھ لیا تو پھر جا کے ڈبکی مارنے لگ جائیں گے, دریا میں ڈوبنے لگ جائیں گے. اس لیے کہ آپ اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں. توجہ کریے گا, آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے فرعون نے جب جناب موسیٰ کا پیچھا کیا, فرعون کا لشکر پیچھے پیچھے, جناب موسیٰ کا لشکر آگے آگے. جہاں جہاں سے جناب موسیٰ کی سواری گزر رہی اس کے پیچھے ہی پیچھے فرعون میں تو چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. اب دریائے نیل جو پہنچے جناب موسیٰ کی قوم آگے نکل گئی اور فرعون ڈوب گیا. یہ کیا ہوا؟ وہ بھی نبی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا تو اسے تو ڈوبنا ہی نہیں چاہیے تھا. بھائی اتباع کر رہا تھا مگر نہیں, وہ نہیں بچا اس لیے کہ وہ نبی مان کے نہیں اتباع کر رہا تھا. واہ واہ واہ. نبی مان کے نہیں اتباع کر رہا تھا بلکہ دشمنی میں چل رہا تھا ان کے پیچھے پیچھے. تو اللہ نے کہا کہ جو نبی مان کے پیچھے پیچھے آئے گا وہ بچے گا. جو غلط نیت سے آئے گا وہ نہیں بچنے والا. جو غلط نیت سے آئے گا وہ نہیں بچنے والا. اب ایک اور بات ہے, جناب موسیٰ کی قوم نے جتنی باتیں منوائی جناب موسیٰ سے اتنا کسی نبی کی قوم نے نہیں منوائی, اور جتنی ضدی وہ قوم تھی اتنی ضدی کسی کی قوم نہیں تھی. آپ جانتے ہیں کہ جناب موسیٰ ایک جگہ جو ہے وہ جنگ میں لے کے گئے تھے اپنی قوم والوں کو, اور وہاں گئے تو کہنے لگے صاحب ہم اپنے کپڑے اپنے ہاتھ سے نہیں دھلیں گے. جناب موسیٰ نے کہا یا اللہ کیا کیا جائے؟ کہا جو تمہارے پاس عصا ہے تو کپڑے پہ پھیرو, دھل بھی جائے گا پریس بھی ہو جائے گا. کمال ہے. کہنے لگے صاحب اب ہم اپنے ہاتھ سے بنائے کھائیں گے نہیں. اللہ نے جناب موسیٰ نے اللہ سے کہا اللہ ہماری قوم بنانے کھانے تیار نہیں ہے. کوئی بات نہیں, ہم من و سلوا بھیجیں گے. من و سلوا جس کو آسان زبان میں کہا جائے بھنے ہوئے تیتر, بھنے ہوئے پٹیر, کلچے زبردست قسم والے وہ آتے تھے وہاں سے. آپ قوم کھانے لگی, کچھ دن اسے کھایا تو کہنے لگے ابھی ہم نہیں کھائیں گے, اب ہمیں پیاز کھلاؤ, ہمیں بھنڈی کھلاؤ, ہمیں یہ کھلاؤ, ہمیں وہ کھلاؤ. یعنی جو ہے وہ سیدھے میز پہ آ گئے. جناب موسیٰ نے وہ بھی کھلائے. یعنی جناب موسیٰ نے اتنی زیادہ ناز برداری کی ہے کہ جس میں کسی نبی نے بھی اپنے قوم کی اتنی ناز برداری نہیں کی. اور ایک بات شاید جو کہاوت بنی ہے وہ یہاں سے بنی ہے, جو بھی بات ہوتی ہے جناب موسیٰ سیدھے اللہ کے پاس, یا اللہ ہماری قوم یہ کہہ رہی ہے, یا اللہ ہماری قوم یہ کہہ رہی ہے. تو وہ مولویوں کے لیے کہاوت بن گئی کہ ملا کی دوڑ مسجد تک. شاید وہیں سے بنی ہے, اس لیے کہ جو بھی کچھ ہوتا تھا جناب موسیٰ سیدھا اللہ کے پاس جاتے تھے. مولوی کو بھی کچھ ہوتا ہے تو سیدھے مسجد ہی آتا ہے, اس لیے کہ اس کے پاس بھی اور راستہ
ہے نہیں. اب جب جناب موسیٰ وہاں پہنچے دریائے نیل پہ، ایک مرتبہ قوم ایسے عالم میں وزٹ کر گئی. کہنے کہ صاحب ہم 12 قومیں ہیں، ہم ایک راستے میں نہیں چلیں گے. جناب موسیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب ان کے پاس تو ایک عصا تھا ہی، انہوں نے دریا پہ عصا مارا اور 12 راستے بن گئے. کہنے لگے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بھی جانا چاہتے ہیں. اچھا خالی راستے یوں ہی نہیں بنے، اس میں گویا پارٹیشن بھی پڑا. ساری 12 قومیں ہیں تو 12 راستے یہ کیسے بن سکتے تھے؟ لہذا کوئی پارٹیشن ہوا تو کہنے لگا ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے چلیں گے. تو اس میں جھروکے بن گئے، چھوٹے چھوٹے روشن دان بن گئے. 12 قوموں کو جناب موسیٰ اس پار سے اس پار لے کر کے چلے گئے. توجہ کریے گا جہاں میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. جناب موسیٰ ہے تنہا اور قوم ہے 12. ایک اکیلے موسیٰ 12 قوموں کو بچا لے گئے. ہمارے پاس 12 ہے، قوم ایک ہے. واہ 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 واہ. اگر اکیلے موسیٰ 12 کو بچا سکتے ہیں، ہمارے 12 ایک کو بچا ہی لے جائیں گے. صلوات پڑھیے اللہم صلی علی جناب موسیٰ بہرحال تنہا تھے اور تنہا ہو کر کے 12 کو بچا لے گئے، 12 قوموں کو. اور یہاں تو ایک قوم کا مسئلہ ہے، یقیناً 12 ایک قوم کو انشاءاللہ ضرور بچا لیں گے. اگر تھوڑا بہت ہمارے اعمال میں کمی ہوئی تو انشاءاللہ ادھر سے شفاعت کے طور پہ ضرور ہوگا. تو اب ظاہر ہے کہ جناب موسیٰ اتباع کی بات کر رہے تھے ہم کہ فرعون جو ہے وہ جناب موسیٰ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا مگر نہیں بچا. اتباع کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے نبی کرتے چلے جائیں ویسے ویسے کرتے چلے جاؤ. نبی جس کو سینے سے لگائیں اسے سینے سے لگاؤ. نبی جس کو اپنے کاندھے پہ بٹھائیں اسے اپنے کاندھے پہ بٹھاؤ. نبی جس کو دل میں بسائیں اس کو اپنے دل میں بساؤ. اور نبی جس کو اپنی بدن سے اٹھائیں اس کو اپنے دل سے نکالو. تب جا کر کے اتباع ہوگی. واہ واہ. تب اتباع صحیح طور پہ ہوگی. اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا میں نہ زمینوں میں رہتا ہوں نہ آسمانوں میں رہتا ہوں، میں مومن کے دل میں رہتا ہوں. اللہ ہمارے بھی دل میں ہے، آپ کے بھی دل میں، ان کے بھی دل میں، ان کے بھی دل میں، سب کے دل میں ہے. مگر ایک بات ذرا میں کہنا چاہوں گا، گویا ہمارا دل ہوا اللہ کا گھر. ہمارا گھر کہاں ہے؟ دنیا کی بات نہیں کرتا. دنیا میں تو آپ کا یہاں گھر ہے، آپ کا وہاں گھر ہے، ان کا وہاں گھر ہے، اس طریقے سے ہے. لیکن ظاہر ہمارا دل اللہ کا گھر ہوا. اللہ نے ہمارے لیے گھر بنایا ہے جنت میں. اپنا گھر بنایا اللہ نے ہمارے دل کو اور ہمارے لیے گھر بنایا جنت میں. تو اب سیدھا سیدھا سا والا حساب ہے، اگر ہم اللہ کے گھر کو اندھیرا رکھیں گے اللہ ہمارے گھر میں اندھیرا کر دے گا. اگر ہم اللہ کے گھر میں روشنی کریں گے اللہ ہمارے گھر میں روشنی کرے گا. اگر ہم برائیاں کر کے اللہ کے گھر کو اندھیرا کر دیں گے تو اللہ ہمارے گھر کو اندھیرا کر دے گا. اگر ہم نیکیاں کر کے اللہ کے گھر کو روشن کریں گے اللہ ہمارے گھر کو روشن کرے گا. اگر ہم اللہ کے گھر میں کسی اور کو بسائیں گے اللہ ہمارے گھر میں کسی اور کو بسا دے گا. اب یا اللہ ہم اگر تیرے گھر کو جو ہمارا دل ہے اس کو سجانا چاہیں جس میں تو رہ سکے تو ہم کیسے سجائیں؟ اللہ نے کہا ہم نے اپنا ایک گھر کعبہ کے نام سے معصومین کے ہاتھوں سے بنوایا ہے، 2 معصوموں کے ہاتھوں سے بنوایا ہے. وہ ماڈل کے طور پر ہے. اسے دیکھ کر کے تم اپنے دل کو ہمارے لیے سجاؤ جو ہمارا گھر ہے. ہم نے کہا یا اللہ تو نے اپنے گھر کو کیسے سجایا؟ اللہ نے کہا کہ جتنے بندوں کے بنائے ہوئے تھے ان کو ہم نے نکالا. ہم نے جو بنایا تھا اسے ہم نے اپنے گھر میں بھیجا. لہذا اگر اپنے گھر کو اپنے دل کو جو ہمارا گھر ہے سجانا چاہتے ہو تو جو بندوں کے بنائے ہوئے اپنے دل سے نکالو. ہمارے والے کو اپنے گھر میں بساؤ، اپنے دل میں بساؤ. ہمارا گھر باغ ہو جائے گا، ہمارا گھر رہنے کے لائق ہو جائے گا. ایک سلوات پڑھیے محمد
رسالت کا مطلب ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ ہم سے محبت کرے گا، ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ اسی اتباع کا امتحان تھا تحویل قبلہ، قبلہ بدلا جانا۔ سن 2 ہجری سے پہلے تک، یا سن 2 ہجری کے کچھ مہینے بھی گزر چکے تھے، بیت المقدس قبلہ کا مسلمانوں کا۔ رسول کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے، لہذا نبی کریم آپ مدینہ تشریف لے جا چکے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں ایک مسجد بنی ہے، مسجد ذو قبلتین کے نام سے، 2 قبلے والی مسجد۔ اس میں آپ یوں تصور کیجیے کہ جیسے ہم اور آپ ادھر رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، پہلے ادھر قبلہ تھا اور پھر واپس گھوم گیا اس طرف، دونوں یہ بالکل ہی اپوزٹ ہے، یعنی یہ بھی نہیں ہوا کہ ذرا تھوڑا بہت گھوما ہو، ایک قبلہ ادھر ہے اور ایک قبلہ ادھر، ادھر بیت المقدس تھا ادھر خانہ کعبہ ہو گیا۔ اب نبی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جو صورتحال ہے، سچویشن ہے، اسے آپ سمجھیے گا۔ ظہر کی نماز 2 رکعت نماز نبی پڑھ چکے اور تیسری رکعت کے رکوع میں تھے کہ جبرائیل امین آئے، یا رسول اللہ، اللہ کی خواہش یہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیجئے، بیت المقدس سے اپنے رخ کو گھما کر کے خانہ کعبہ کی طرف اپنے رخ کو کر لیجئے۔ یا اللہ، یہ عالم رکوع میں ہی قبلہ تو نے کیوں بدلوایا؟ عجب نہیں، آواز پروردگار آئے، ہم مسلمانوں کے اتباع کو دیکھنا چاہ رہے تھے، مسلمانوں نے نبی کی اتباع کرنا سیکھا ہے یا صرف اٹھا بیٹھا کرنا سیکھا ہے؟ نماز میں آدمی کھویا کہیں اور ہوتا ہے اور امام پڑھاتا رہتا ہے، اس کے پیچھے چلتے رہتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اور ہمارے بڑے بزرگ خطیب وہ کہتے تھے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جماعت کی پابندی خاص اس لیے کرتے، جو خاص کر کے دکاندار وغیرہ ہوتے ہیں، وہ اس لیے جماعت میں آتے ہیں کہ پورے دن کا حساب کتاب وہ جماعت میں کھڑے کھڑے کر لیتے ہیں، اس لیے کچھ تو کرنا نہیں ہے۔ امام نے کہا اللہ اکبر، انہوں نے کہا اللہ اکبر، اس کے بعد کھڑے ہیں، نہ رام پڑھنا ہے نہ سورہ پڑھنا ہے، اور وہ من ہی من میں حساب ہو رہا ہے۔ اب ایک صاحب ایسے ہی تھے، وہ اتفاق سے لیٹ میں آئے ایک دن مغرب کی نماز میں، اور جماعت کا وقت ختم ہو چکا تھا، جماعت پوری ہو گئی تھی، بہت افسوس کرنے لگے۔ اس لیے کہا بھائی کیا پریشانی کی بات ہے، جماعت ہی تو ختم ہوئی ہے، کوئی نماز کا وقت تھوڑی نہ ختم ہو گیا ہے۔ کہنے کے لیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں روزانہ نماز جماعت میں کھڑے ہو کر کے اپنے دکان کا پورا حساب کر لیا کرتا تھا، اب آج مجھے الگ سے کھڑے ہو کر کے الگ سے بیٹھ کر کے حساب کرنا پڑے گا، تو میرا وقت الگ سے جائے گا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ تو میرا عزیزو مسئلہ یہ ہے کہ نماز جو ہے پیغمبر پڑھ رہے ہیں، رکوع کے عالم میں ہیں، اور حکم آیا کہ میرے نبی آپ قبلہ بدلیے۔ سوال ہے پروردگار عالم سے، یا اللہ، تو نے عین حالت رکوع میں جبرائیل کو کیوں بھیجا؟ 2 منٹ پہلے بھیج دیتا، 2 منٹ بعد میں بھیج دیتا، مگر نہیں، اللہ نے رکوع میں بھیجا۔ اور کمال کی بات یہ ہوئی کہ نبی کے پیچھے بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، ایک مولائے کائنات بھی تھے اس میں سے۔ جیسے جیسے نبی نے قبلہ بدلا، ویسے ویسے علی نے بھی قبلہ بدلا، مگر جو پہلو میں لوگ تھے انہیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو کہنے لگے، علی آپ کو کیسے پتا چلا کہ نبی نے قبلہ بدلا؟ علی نے کہا جو آواز میرا نبی سن رہا تھا وہ آواز میں بھی سن رہا تھا۔ واہ واہ واہ، یعنی جبرائیل کی آواز خالی رسول نہیں سن رہے تھے، مولائے کائنات بھی سن رہے تھے۔ تو پروردگار تو نے عالم رکوع میں ہی قبلہ کیوں بدلوایا؟ بہت توجہ کریے گا، آوازیں پروردگار آئے گی کہ آنے والے وقت میں کسی کے رکوع پر اعتراض ہوگا، تو آج میں عین حالت رکوع میں نبی کو قبلہ بدلوا کر کے بتا رہا ہوں کہ اگر نبی کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے تو اگر کوئی حالت رکوع میں زکات دے دے تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ واہ 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 واہ، زکات دے دے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ مولائے کائنات نے جب حالت رکوع میں اونچی تھی تو آج یہ لوگ کہتے، اس وقت تو نہیں کہتے تھے۔
لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو نماز باطل ہو گئی. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کی بات مان لی جائے، حالانکہ نماز باطل نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ علی کی نماز باطل ہو گئی رکوع میں زکوٰۃ دینے سے، تو میں جملہ کہوں عزیزو، جس علی کی نماز باطل نماز کہہ لیا جائے، ٹوٹی ہوئی نماز پہ آئے ولایت آ جائے، اس کی صحیح نماز پہ کیا آنا چاہیے؟ واہ 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 واہ. اگر واقعی آپ کی بات مان لیجیے، حالانکہ یہ عقیدہ اور نظریہ اس وقت نہیں تھا، یہ تو ابھی بعد میں بنا ہے فضیلت گھٹانے کے لیے، ورنہ اس وقت جو ہے اگر یہ نظریہ ہوتا، یہ عقیدہ ہوتا تو 40 دن مسجد سے انگوٹھی بانٹی نہ جاتا. جی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب مولائے کائنات نے انگوٹھی دی تو لوگوں کو یہ ہوا کہ بھائی اگر ہم بھی انگوٹھی دیں تو پہلے سے سب سیٹنگ ہوئی، سائلوں کو طے کیا گیا، تم آنا سوال کرنا، ہم انگوٹھی کا اشارہ کریں گے، انگوٹھی نکال لے جانا، شاید کچھ اوپر سے آ جائے. 1 دن دیا، 2 دن دیا، 4 دن دیا، 40 دن انگوٹھی دیتے رہے، مگر ایک آئے تو کیا ایک جملہ بھی نہ آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے لوگ اس بات کے مخالف نہیں تھے، ان کا عقیدہ یہ نہیں بنا تھا کہ علی کی نماز ٹوٹ گئی. اتنا تو معلوم تھا کہ انگوٹھی دینے پہ آئے ولایت آتی ہے، اسی لیے اتنی ساری کوشش کی. اچھا اب ایک سوال یہ ہے مولا کائنات کی خدمت میں، بارگاہ ولایت میں سوال ہے، مولا آپ نے کیوں دیا؟ مثال کے طور پہ ہم اور آپ جو بھی دو چار یہاں مہمان ہیں، ہم لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. اب اگر کوئی سائل دروازے پہ آئے مثال کے طور پہ، اور ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے کرسی لگا کے مثال کے طور پہ، اور اگر سائل آئے سوال کرے تو ہمارا آپ کا زاہد بھائی کا جو مہمان ہے ان کے دینے فرض نہیں بنتا ہے، اس لیے کہ جس کا گھر ہے، جس کا دروازہ ہے وہ دے گا. بھائی دیں گے، ظاہر ہے ان کا گھر ہے. لیکن اگر ہم میں سے کوئی دے دے تو وہ بات الگ ہو جائے گی، اس لیے کہ ہمارا حق تو نہیں بنتا تھا، فرض تو نہیں بنتا تھا، لیکن ہم نے دے دیا. کمال یہ ہوا کہ علی مسجد میں تھے، سائل آیا اور اس نے سوال کیا سب سے پہلے نمازیوں سے، اور نمازیوں میں سے جب نہیں ملا تو ایک مرتبہ سائل نے کہا یا اللہ تیری بارگاہ سے میں خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں، تیری بارگاہ سے میں خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں. اب جو اللہ کے ہاں پہنچا ہوا تھا، کر رہا ہوں، جب تک نمازیوں سے سوال تھا علی نے کچھ نہیں دیا، لیکن جیسے ہی اس نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ میں خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں، تو اب چونکہ علی وہاں پہنچے ہوئے تھے لہذا علی نے ایک مرتبہ انگلی کا اشارہ کیا. سائل بھی اتنا ہوشیار تھا کہ وہ اشارہ سمجھ گیا، انگوٹھی نکال لے گیا. آپ نماز میں ہو اور کوئی پوچھ رہا ہو کہ موبائل کہاں رکھا ہوا ہے، آپ لاکھ اشارہ کرتے رہیے، جلدی سمجھ میں نہیں آتا آپ کہہ کیا رہے ہیں. تو سائل اتنا ہوشیار تھا کہ سمجھ گیا، انگوٹھی اتار لے گیا. میرے عزیزوں توجہ کریے گا، اے مولا آپ نے کیوں دیا؟ علی آواز دے کے کہ دیکھو میں ہی اکیلا تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، وہ مانگ رہا تھا اللہ سے، لہذا میرے لیے فرض تھا کہ میں دے دیتا. اور یہ علی کے لیے گوارا ہی نہیں ہے کہ علی کے سامنے کوئی سائل ہاتھ پھیلائے اور علی خالی ہاتھ واپس پلٹا دے. واہ 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 واہ. ایک جملہ پڑھ کے اور کہنا چاہوں گا، یہاں سے ایک بات اور پتا چلی، مانگو اللہ سے ملتا علی سے. واہ واہ واہ. جب بھی اللہ سے مانگتے ہیں ہمیں علی سے ملتا ہے، اللہ نے سارے اختیارات علی کو دے دیے ہیں. اب عزیزو قرآن نے اعلان کیا، بولے اتما نعمتی علیکم، اللہ نے کہا میرے نبی آپ کی خواہش تھی کہ قبلہ بدل دیا جائے، ہم نے قبلہ بدل دیا، خانہ کعبہ قبلہ بن گیا. اور جب خانہ کعبہ قبلہ بن گیا ہے تو ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا. کب نعمت تمام ہوئی؟ جب خانہ کعبہ قبلہ بنا تب. اور ایک موقع اور بھی ہے کہ جب اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے دین کو کامل کر دیا اور نعمتوں کو تمام
کر دیا. یہ دو ہی جگہ ایسی ہے جب کعبہ قبلہ بنے تو اتمام نعمت ہے, جب مولود کعبہ مولا بنے تو اتمام نعمت ہے. واہ واہ. دو ہی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا ہے. جب ولایت علی کا اعلان ہوا, اللہ نے کہا آج دین کو کامل کر دیا, آج ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا. خانہ کعبہ قبلہ بنا تو اللہ نے کہا کہ آج ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا. عزیزو, مولا کائنات کا ایک قول نقل کر کے میں مسائل کی طرف آنا چاہوں گا. مولا کائنات نے ایک بہترین جملہ ارشاد فرمایا ہے. مولا نے فرمایا کہ دوست ہیرا ہے اور بھائی سونا ہے. بھائی سونے کے جیسا ہوتا ہے اور دوست ہیرے کے جیسا ہوتا ہے. مولا کا ایک اور بھی ہے تو اس کی اہمیت ذرا پتہ چلے گی. مولا نے فرمایا فقد العزت قربۃ, دوست کا کھو دینا یا دوست کا نہ ہونا قریب الوطنی ہے. قریب الوطنی ہے, یعنی انسان اپنے وطن میں بھی رہ کر کے اگر اچھا دوست نہیں ہے اس کے پاس تو وہ گویا قریب الوطن کہلاتا ہے. اب مولا نے جملہ کہا کہ دوست ہیرا ہے اور بھائی سونا ہے. ظاہر ہے کہ سونا کل بھی ہیرے کے مقابلے میں سستا ہی تھا, آج بھی ہے. ہیرے کی قیمت زیادہ ہے, سونے کی قیمت کم ہے. کسی نے کہہ دیا کہ مولا یہ کیا بات ہوئی, بھائی کو آپ سونا بتا رہے ہیں, دوست کو ہیرا بتا رہے ہیں. مولا نے وضاحت فرمائی. مولا نے فرمایا سونا اگر ٹوٹ جائے, یعنی دو بھائیوں میں اختلاف ہو جائے تو وہ سونا جڑ سکتا ہے, بھائیوں کے دل جڑ سکتے ہیں. لیکن اگر ہیرا ٹوٹ جائے جڑ جانے پہ بھی اس پہ دراڑ باقی رہتی ہے. بے شک. واہ. دو دوست اگر آپس میں اختلاف ہو جائے, بھلے ہی کہ کیوں نہ آپس میں پھر سے میل جول ہو جائے, مگر ہلکی سی ضرور رہ جاتی ہے, تھوڑا بہت بال جو آ جاتا ہے نا وہ ضرور رہ جاتا ہے. اسی لیے مولا نے کہا کہ دوست ہیرے کے جیسا ہے, یعنی اتنا قیمتی ہے کہ اسے بہت سنبھال کے رکھو, اس میں دراڑ نہ آنے دو, اس پہ کوئی پھوٹ نہ آنے دو. آج ایسے ہی ایک دوست کا تذکرہ. کون ہے حبیب ابن مظاہر؟ امام حسین کے بچپن کے دوست. مظاہر جو تھے وہ پیغمبر کے صحابی تھے, رسول اللہ کے صحابی تھے. تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بار جب حبیب بہت چھوٹے تھے, جناب مظاہر نے پیغمبر اسلام امام حسن حسین کی دعوت کی. دعوت کا اہتمام ہوا. حبیب کو اتنا انتظار تھا حسین کا, اتنا شوق زیارت تھا کہ حبیب چھت کے اوپر چڑھ گئے اور زیارت کے شوق میں کب پیر پھسل گیا جناب حبیب کو پتہ نہیں چلا, اور حبیب اس دنیا سے گزر گئے, انتقال ہو گیا. لیکن حبیب کے والد جو تھے مظاہر, انہوں نے بچے کے جنازے کو اٹھا کر کے گھر کے کونے میں رکھ دیا, گوشے میں رکھ دیا, اور زوجہ سے کہا خبردار نبی کو پتہ نہ چلنے پائے, اس لیے کہ ہم نے نبی کی اور نوازوں کی دعوت کی ہے, اگر انہیں پتہ چل گیا تو ہمارے یہاں ہم دعوت سے محروم رہ جائیں گے. احباب اعزاء, جناب پیغمبر آئے مظاہر کے گھر, امام حسن حسین پہ تشریف لائے. ایک مرتبہ پیغمبر نے چاروں طرف نظر گھمائی, پوچھا مظاہر حبیب نظر نہیں آ رہے؟ آقا آپ کھانا نوش فرمائیے, آ جائیں گے حبیب, ابھی کہیں ادھر ادھر ہوں گے. کہا نہیں, جب تک حبیب نہ آ جائے جب تک میں کھانا نہ کھاؤں گا. بس ایک مرتبہ حسین نے آواز دی, حبیب تم کہاں ہو کہ اپنے دوست کا ساتھ نہ دو گے؟ تاریخوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حبیب میں دوبارہ روح آئی, دوبارہ زندہ ہوئے, اور ایک مرتبہ حبیب آئے حسین کے قدموں پہ گر گئے. آقا آپ آواز دے اور میں نہ آؤں. یعنی وہ حبیب جو جا چکے ہیں وہ حبیب حسین کے بلانے پہ آ گئے. ارباب اعزاء, کربلا میں حسین نے کسی کو یاد نہ کیا, یاد کیا تو حبیب کو یاد کیا.
اور تاریخیں لکھتی ہیں کہ حبیب بہت چھوٹے سے تھے، جب بھی وہ نبی کی خدمت میں آتے تھے جناب حبیب کو بہت پیار دیتے تھے، پیغمبر بڑا احترام کرتے تھے۔ لوگ کہتے یا رسول اللہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے آپ اس کا اتنا احترام کرتے ہیں؟ نبی فرماتے تمہیں معلوم نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے جب میرا حسین کہیں چلتا ہے حبیب حسین کے قدموں کے خاک اٹھا کر اپنے سر پہ، اتنی عظمت حسین جناب حبیب کے نگاہ میں ہے۔ ارباب ازا 2 محرم کو امام کربلا آ گئے، جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز جناب زینب سنتی، اما فضا ابھی کون آیا؟ کیا کوئی میرے بھائی کا مددگار آیا گا؟ نہیں بی بی، یہ ہرملہ اپنے لشکر کے ساتھ میں آیا ہے۔ اس کے بعد 3 محرم آ گئی، 4 محرم آ گئی، جب بھی کوئی لشکر آتا، جب بھی کوئی فوج آتی اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز جناب زینب سنتی، اما فضا کون آیا؟ اب بولی اپنے لشکر کے ساتھ آیا ہے، عمر ساتھ آیا ہے۔ 6 محرم آ گئی، ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے بھائی کو بلایا، بھیا حسین میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں، جب سے ہم کربلا میں آئے ہیں ارے ہوا دشمن کی فوج میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا اس بھری دنیا میں نوازے رسول کا کوئی مددگار نہیں ہے جسے تم بلا سکو؟ ایک تاریخ گزرتی جا رہی ہے اور ہمارے رونے کے اور پرسہ دینے کے دن کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ارباب ازا ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھیا حبیب کو کیوں نہیں بلاتے ہو؟ مجھے یقین ہے حبیب ضرور آئیں گے۔ اے حبیب تمہاری قسمت پہ لاکھوں سلام جس پہ زینب ناز کر رہی ہے۔ ارباب ازا ایک مرتبہ حسین نے قاصد کو خط لکھا، قاصد کو خط دیا، حبیب کے نام خط لکھا اور ایک مرتبہ قاصد کو بھیجا۔ قاصد کوفے پہنچا، دوپہر کا وقت ہے، حبیب کھانا نوش فرما رہے اپنی زوجہ کے ساتھ میں، زوجہ کے گلے میں لقمہ اٹکا، کہنے لگی لگتا ہے ہمیں کوئی یاد کر رہا ہے کہ اتنے میں تب الباب ہوا۔ حبیب نے جا کے دروازہ کھولا، پوچھا کون ہو؟ کانا فرید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، آقا کا نام سننا تھا۔ ایک مرتبہ خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، چوما، اور اب جو پڑھا تو لکھا تھا حسین نے، اے حبیب ہمارے بچپن کے ساتھی، آج تمہارا آقا نرغ یادہ میں گھرا ہوا ہے، حبیب کیا میری مدد کو آ سکتے ہو؟ اور نیچے ایک جملہ لکھا تھا زینب کی طرف سے، زینب نے کہا تھا بھیا حسین لکھ دو حبیب جلدی آنا، کہیں مرد رسول شہید نہ ہو جائے۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ ارباب ازا حبیب کی زوجہ پردے کے پیچھے ہے، ایک مرتبہ قاصد چلا گیا، حبیب کی زوجہ باہر آئی، پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا آقا حسین کا خط ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہ آقا حسین نے مدد کے لیے بلایا۔ کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں، اس لیے کہ تمہارا بھی خیال ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی حبیب کی زوجہ نے اپنی چوڑیاں اتاری، ارے حبیب تمہیں فرزند رسول مدد کے لیے بلا رہا ہے اور تم خیال یہ کر رہے ہو کہ میرا کیا ہوگا؟ ارے تم چوڑیاں پہنو، میں جاتی ہوں مدد کے لیے۔ حبیب نے کہا میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ ارباب ازا حبیب کربلا پہنچے، ایک مرتبہ حسین نے گلے سے لگایا، زینب کے خیمے کے قریب لے کے آئے کہ زینب حبیب آ گئے ہیں۔ اللہ پردے کے پیچھے سے زینب نے کہا حبیب فاطمہ کی بیٹی زینب کا سلام قبول کرو۔ حبیب نے اپنا سر پیٹ لیا، آج یہ وقت آ گیا ہے کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہنا نہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ ارباب ازا حبیب کربلا پہنچ گئے اور ایک مرتبہ جب صبح عاشور نمودار ہوئی تو امام نے حبیب سے کہا کہ جاؤ، جب ظہر کا وقت آیا ہے امام نے فرمایا حبیب جاؤ اور ذرا ابن سعد سے کہو کہ تھوڑا سا مہلت دے دے، ہم نماز ادا کر لے۔ مگر وہاں سے اتنا سخت جواب ملا، حبیب نے کہا آقا اب میں جا رہا ہوں، میں آپ کے نانا کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ جنگ کرنا شروع کیا، حبیب گھوڑے سے زمین پہ آئے، آواز دی آقا میرا سلام قبول کیجئے۔ حسین حبیب کے لاشے پہ پہنچے، مسلم ابن اوسجہ بھی ہے، ایک مرتبہ مسلم نے کہا حبیب
گیا جناب حبیب کی زوجہ نے ایک کفن دیا، اپنے غلام سے کہا لے جاؤ اور اپنے آقا کو کفن دے دینا، اس لیے کہ حسین تو فرزند رسول ہے، حسین تو علی کے لال ہے، حسین تو فاطمہ کے جگر ہے، حسین کو کفن مل گیا ہوگا مگر حبیب کو کفن نہ ملا ہوگا، جاؤ اپنے آقا کو کفن دے کے آؤ۔ غلام کفن لے کے چلا، حبیب کی زوجہ انتظار کر رہی ہے، غلام نے غلام کربلا پہنچا ہوگا، اب اپنے آقا کو کفن دے گا، اور اس کے بعد وقت گزرتا گیا۔ ایک دن جب الباب ہوا، جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ غلام کفن لیے ہوئے کھڑا ہے۔ ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ نے کہا اے نمک حرام، تو نے اپنے آقا کو کفن نہ دیا، یہ کفن خالی لے کر کے واپس کیوں چلا آیا؟ غلام کہتا ہے شہزادی اے بی بی، ارے جب میں کربلا میں پہنچا نواز رسول کا لاشا ایک اور کفن پڑا ہوا تھا، حسین کو کوئی کفن دینے والا نہ تھا، میں اپنے آقا کو کفن کیسے دیتا؟ جب حبیب کے آقا کا لاشا ایک اور